बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आकिब आबिद यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो हालिया इलेक्शन है 2021, इसमें जो आज़ाद कश्मीर की जो बड़ी सियासी जमातें और ख़ास कर जो मुस्लिम लीग नून है, इसने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया और अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस बात को उठाते रहे और बारहा उठाते रहे कि आने वाले दिनों में ये ख़दशा और खौफ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की तरफ जा रही है। और इस हवाले से बहुत ज़्यादा उन्होंने क्लियर मौक़िफ़ अवाम के सामने रखा और आखिरकार इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को कोटली के जो मकाम पर जो जलसा हुआ था आखिरी टाइम, उसमें उनको वज़ाहत देनी पड़ी और जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये कहा जा रहा है मेरे हवाले से कि इमरान खान जो है आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की तरफ जा रहा है। तो ये बात कहाँ से आई है, इस बात की अभी तक मुझे कोई ख़बर नहीं। ये जो है बात इमरान खान साहब ने बताई और इस पर फिर पब्लिक काफ़ी हद तक मुतमिन होगी कि मुमकिन है कि ऐसा ही हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आजकल एक कोई गैर मुसद्दक़ा किस्म का जो नोटिफिकेशन है वो भी गर्दिश कर रहा है कि दोबारा से इस पे काम हो रहा है जी कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाया जाएगा। तो इस पर हमने अवाम की राय लेने की कोशिश की, अवाम के सामने सवाल रखा और इससे मिले जुले और भी कुछ सवालात हैं जो अलका क्यूरेटा 6 के हवाले से भी रखे गए। जिस तरह के पीपल्स पार्टी वहाँ जो है उसने वोट तो ठीक ठाक हासिल किए, लेकिन वो क्यों वहाँ से जीत ना सकी, उसकी क्या वजूहात थी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैंपेन अच्छे तरीके से की थी या नहीं, ये सवाल भी हमने पब्लिक के सामने रखा और इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ एक अहम चीज़ जो कि आप जानते भी हैं कि चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जो कि इस इलेक्शन में 2 जगह से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, चढ़ोई से भी और साथ साथ कोटली से भी, तो दोनों जगह से वो जीत चुके हैं और इस हवाले से भी उन्होंने ये भी फ़ैसला लेना है कि उन्होंने कौन सी सीट को छोड़ना है। तो इसके ऊपर भी पब्लिक की जो राय है वो काफ़ी हद तक आ चुकी है। तकरीबन 250 लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है। लेकिन हम इस वीडियो में इस सेगमेंट में ये राय अभी नहीं शामिल कर सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होने की वजह से वीडियो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की हो जाएगी। इसलिए अभी जो हमने 2 सवाल पब्लिक के सामने रखे उसके ऊपर अवाम की क्या राय है वो आपको बताते हैं और सुनवाते हैं। एक सवाल जो हमने ये रखा जी कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं इस पर अवाम की क्या राय है। तो इसके ऊपर मंसूर मुग़ल साहब ने ये कहा जी कि इमरान खान और जो मोदी हैं वो दोनों एक पेज पे हैं और जो इमरान खान साहब हैं ये मुनाफ़िक़त से काम ले रहे हैं। ये मंसूर साहब के मैं हूबहू लफ्ज़ तो नहीं आपको बता रहा, लेकिन एक जो बात उन्होंने कही है वो आपको सामने रख रहा हूँ कि जो जिसका जो कंटेक्स्ट है वो यही बनता है। और इसी तरीके से उस्मान फरियाद सुल्तानी साहब हैं, वो ये बता रहे हैं कि कश्मीर को सूबा बनाना लगता है कि ये सब कुछ इंडिया ने 5 अगस्त को किया। और मज़ीद उनका ये कहना है जी कि अगर इस तरीके से कोई बात की जाती है तो कश्मीरी जो है भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे और किसी भी सूरत इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। इसी तरीके से वाजिद हुसैन साहब हैं, उनका ये कहना है जी कि मेरे ख़्याल में इससे पहले भी ऐसी बातें होती रहीं जबकि अब ओपन हो गई है बात, बाकी पहले हमारे पास क्या था कि अब सूबा बनेगा तो नुकसान होगा। ये उनकी राय है वाजिद साहब की, ये आपको बता दी। लेकिन बाइसियत कश्मीरी जो कुछ मैं ये समझता हूँ वो ये कि कश्मीरी कतन भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कश्मीरी ये कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह हो जी कि कश्मीरियों का सर कहीं और हो, पाँव कहीं और हो और ये बाजू कहीं और हो। ये चीज़ कतन कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करते
کشمیری اس پوری ریاست کو ایک اکائی کی طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مقبوضہ جو کشمیر ہے وہ انڈیا کے ہاتھوں سے آزاد ہو، اور کشمیری جو ہے اپنا جو فیصلہ ہے وہ اپنی رضا اور منشا کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق وہ کریں۔ اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کشمیریوں کے رائے لینا، یہ اقوام جو متحدہ کی جو قرارداد ہے اس کے بھی یہی ہے جی کہ کشمیریوں کا جو فیصلہ ہے وہ ان کی مرضی اور تمنا اور خواہش کے مطابق اور ریفرینڈم کے ذریعے جو ہے وہ کروایا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اسے کشمیری قطن کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس کے حوالے سے ہم نے وزیر اعظم کے حوالے سے بھی ایک سوال رکھا تھا جی کہ وزیر اعظم جو ہے آزاد کشمیر کا یہ کون ہونا چاہیے، تو اس پہ بھی جو لوگوں کی رائے ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور سوال ہم نے رکھا تھا کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہے یہ صاف و شفاف ہوئے، تو اس کے اوپر جو موسیٰ خان صاحب ہیں انہوں نے جی یہ جواب دیا جی کہ جو جیت جائے اس کے لیے صاف و شفاف ہیں، اور جو ہار جائے اس کے لیے دھاندلی ہے۔ اور یہ بات واقعی دیکھی گئی ہے کہ جب بھی جو بھی جماعت جو ہے وہ جیت جاتی ہے وہ قطعاً اور کبھی بھی نہیں یہ کہتی جی کہ کوئی ریگنگ ہوئی ہے یا کسی طریقے سے کوئی جعل سازی یا دو نمبری کا عنصر پایا جاتا تھا، وہ تو کبھی بھی نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے، جبکہ ہمیشہ ہارنے والی جماعت ہمیشہ یہی کچھ کہتی ہے، اور یہ ایک تاریخ ہے کہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارا ایک اور سوال تھا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون آنا چاہیے، اس کے اوپر بھی کچھ رائے تو ہم نے کل کے ویڈیو میں وہ ڈال چکے ہیں، شامل کر چکے ہیں۔ اور ایک یہ میرے خیال میں حسیب ملک صاحب ہیں، تو انہوں نے یہ اپنی رائے دی ہے جی کہ اونا بیرسٹر صاحب کو چاہیے تھا، لیکن پیسے کے اعتبار سے تنویر صاحب آگے ہیں تو چانسز بھی انہی کے لگتے ہیں، یہ ان کی رائے ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیا ہم نے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو کوسچن تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ 6 میں کیا اس نے اپنی کمپین جاندار طریقے سے کی یا نہیں، تو اس کے اوپر لوگوں کی رائے کیا آئی ہے۔ بلال ادیب صاحب ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، تو ان کی رائے یہ ہے جی کہ 6 منتھ کے ٹائم میں کمپین میں کوئی کمی نہ تھی۔ ایک اپنے باپ محمد مطلوب انقلابی صاحب کی وفات کا صدمہ لیے کم عمر نوجوان ولید انقلابی پہلی دفعہ میدان میں اترے، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ جو وفادار تھے ان کے علاوہ بے شمار لوگ پارٹی چھوڑ کر جب ٹکٹ کے فیصلے ہوئے بالخصوص پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں میں چلے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ولید صاحب کی پوزیشن وننگ پوزیشن تھی، لیکن ہوا یہ نقصان کہ ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا جو گجر برادری اور جاٹ برادری پارٹی چھوڑ کر گئی۔ اگر وہ پارٹی میں رہتے تو ولید صاحب کی جیت 100% تھی۔ یہ بلال ادیب صاحب کی رائے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کافی حد تک دیکھا گیا ہے جی کہ جب ٹکٹ کا جو فیصلہ ہوا اور مختلف لوگوں کو جب ٹکٹ دیے گئے ہمارے حلقے میں، تو ظاہر سی بات ہے الیکشن ہے، اس میں تو یہ چیزیں لگی بھی رہتی ہیں، لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ان کی جو ذاتی رائے ہے بلال صاحب کی وہ یہ ہے جی کہ اس میں زیادہ تر جو لوگ تھے جو خاص کر گجر قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور ساتھ ساتھ جاٹ برادری سے، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو الوداع کہا۔ اگر وہ نہ کہتے تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت سکتی تھی۔ اس کے علاوہ راجہ عامر خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی کہ پی پی کے جو لوگ کافی عرصہ عہدوں پر فائز رہے، لیکن جب پی ٹی آئی کا ٹکٹ عبدالی صاحب کو ملا برادری ازم کی انتہا کر دی گئی۔ اگر لوگ جماعت سے وفاداری کرتے تو برادری ازم نہ کرتے تو پاکستان پیپلز پارٹی 25,000 ووٹ لے لیتی اور آسانی سے جیت جاتی، یہ راجہ عامر صاحب بتا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے راجہ آسم گل صاحب ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کافی ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے ان کی رائے یہ ہے جی کہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جملہ قیادت اور کارکنان نے ہمیشہ کریٹا میں بہت ہی زبردست طریقے سے کمپین کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب نے محمد مطلوب انقلابی صاحب کی قبر سے وفا کی، اور کچھ ماہ پہلے ایک نوجوان قیادت محمد ولید انقلابی صاحب پر
جب عوام اور پارٹی نے اہم ذمہ داری سونپی تو مخالفین کہہ رہے تھے کہ یہ 8,000 ووٹ لے لیں تو ان کی کامیابی ہوگی، لیکن الحمدللہ ہم نے اس نوجوان قیادت کے ہمراہ 18,000 کے قریب ووٹ حاصل کر کے بتا دیا کہ کوئٹہ کل بھی مطلوب انقلابی کے چاہنے والوں کا تھا اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ تاریخ گواہ رہے گی، ایک طرف وفاقی حکومت کی مشینری، دوسری طرف ریاست کی حکومت اور بے شمار حربے استعمال کیے، اس کے باوجود اتنا ٹف ٹائم دینا، یہی ہماری کامیابی ہے۔ یہ راجہ اعظم گل بتا رہے ہیں، ان کی رائے بھی آپ تک ہم نے بتا دی اور پہنچا دی ہے۔ اسی طریقے سے ظہیر احمد صاحب یہ بھی کافی ایکٹیو ہیں اور جماعت کے لیے کافی حد تک ورک کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بہت اچھی الیکشن کمپین کی، مطلوب انقلابی صاحب کی شہادت، کوٹلی نیا حلقہ بننے اور کوئٹہ سے نثار انصر عبدالی کو ٹکٹ ملنے جیسے واقعات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا 8 سے 7,000 ووٹ یکدم مائنس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک طرف 27 سالہ نوجوان ولید انقلابی ایڈوکیٹ اور دوسری طرف مد مقابل وفاقی حکومت، آزاد حکومت مسلم کانفرنس کا پی ٹی آئی سے اتحاد کے بعد جس طرح ولید انقلابی ایڈوکیٹ نے انتخابی مہم چلا کر ایک بڑا ووٹ بینک حاصل کر لیا، اس پر آپ کو داد دینی چاہیے۔ یقیناً یہ داد ان کے لیے بنتی ہے کہ کافی اچھے ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جی رحیم رضا چودھری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھی کیمپین کی، مطلوب انقلابی صاحب کی شہادت، کوٹلی نیا حلقہ بننے اور کوئٹہ سے، یہ وہی بات بتا رہے ہیں جو انہوں نے ظہیر احمد صاحب نے بتائی۔ تو ناظرین یہ تھی وہ جو لوگوں کی رائے ہم نے آپ تک پہنچائی، جو مختلف سوالات ہم آئے دن رکھتے رہتے ہیں، اور مزید ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ ہم پروگرام کو اس طریقے سے آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں جی کہ آپ جو ہے ویڈیو کال کے ذریعے بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکیں، اور تمام نئے دیکھنے والے ناظرین سے یہ گزارش ہے جی کہ فوراً سے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ جو آپ کو سرخ کلر کا جو نشان نظر آ رہا ہے جہاں یہ بٹن پہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے، اس کو فوراً سے کلک کریں، اور جو آل جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کلک کر لیں، تاکہ جیسے ہی ہم کوئی بھی چیز یہاں سے آن ایئر کریں تو آپ کو بر وقت وہ خبر، وہ چیز آپ کو مل سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔